بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دیوانہ وار ہاتھ میں تلوار پکڑے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب مستانہ وار گھومتے ہوئے نظر آتی تھیں۔ مقصد صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا تھا کہ کہیں کوئی تیر کسی دشمن کا ناپاک وار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی جسارت نہ کر سکے۔ عشق رسول کی سرمستی میں چور اور اتنی تیزی سے جانب سے ہونے والے حملے روکتی تھیں کہ بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے احد میں اپنے دائیں اور بائیں نصیبہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ احد کے میدان میں جب جنگ کا پانسا پلٹا، ایک غلطی سے فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی تو شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بدنظمی پھیل گئی۔ زخموں سے چور قریش سے تعلق رکھنے والے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کا ایک گروہ موقع غنیمت جان کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی ناپاک تلواریں جسم اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوتیں، ایک تیز دھار چمکتی شمشیر نہایت برق رفتاری کے ساتھ درمیان میں حائل ہو گئی، جس پر کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی۔ اس نازک ترین موقع پر دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ کے درمیان بہادری اور دلیری کا یہ لازوال کارنامہ سر انجام دینے والی جلیل القدر صحابیہ حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر 12 زخم آئے۔ نصیبہ ان کا نام تھا، ام عمارہ ان کی کنیت تھی۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بیعت عقبہ بیعت رضوان میں شرکت کی، اور بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک ام عمارہ تھیں، جبکہ دوسری خاتون حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر تھیں۔ آپ کو ایک اعزاز جنگ احد میں شرکت کا بھی حاصل ہے۔ احد کے اس واقعہ کو نصیبہ بنت کعب یا ام عمارہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میں احد کے دن صبح سے ہی میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں، چنانچہ میں نے اپنی مشق پھینکی اور تلوار میان سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑی۔ میری شمشیر آبدار اپنی وفاداری کی جوہر دکھانے کو بے قرار تھی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب آگے بڑھ بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر متعدد وار کیے، لیکن وہ زرہ پہنے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا، وہ کھائی میں جا گرا۔ اسی اثنا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام پہنچ چکے تھے۔
میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی ماں کی خبر لو۔ اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام عمارہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، آج ام عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی۔ ابن کمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے دن میں نے ام عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنا رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، انہیں جنت میں میری رفاقت شامل فرما دے۔ ام عمارہ نے کہا، اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نصیبہ یا ام عمارہ کے بارے میں سن کر یقیناً آپ کے بھی حوصلے بلند ہوئے ہوں گے۔ وہ اتنی بہادر اور مضبوط تھیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بیٹی اتنی ہی مضبوط ہو۔ تو اے مسلمان والدین، کیا آج ہماری بیٹیاں اور بیٹے اتنے ہی طاقتور ہیں؟ کیا آج ہم نے اپنی اولاد کی ایسی ہی تربیت کی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکیں؟ ذرا غور کیجئے کہ ام عمارہ نے آقا کریم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں بھی دریغ نہ کیا اور بہادری کی ایک لازوال تاریخ رقم کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری اولادوں کو بھی ایسی ہمت اور شجاعت عطا فرما جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے۔ 60 سال کی عمر میں حضرت نصیبہ نے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں حصہ لیا۔ اس بہادری سے جنگ کی کہ انہی کی برچھی سے شدید زخمی ہونے کے بعد مسلمہ کذاب دور نہ بھاگ پایا اور حضرت وحشی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اس جنگ میں نصیبہ بنت کعب کے جسم پر 11 گہرے زخم آئے۔ آپ نے اپنا ایک بازو کھو دیا اور شدید زخمی ہوئیں۔ تو یہ تھی وہ بہادر لڑکی اور وہ بہادر ماں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مصیبت میں دیکھا، جب دیکھا کہ دشمن آپ پر وار کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک عورت ہوں، میں کیسے ان کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اپنی تلوار کو میان سے نکال کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہو گئیں۔ تو آج اگر ہم بھی چاہیں تو اتنی ہی مضبوطی سے کفار کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ ہمت، وہ طاقت اور وہ جذبہ ایمانی نواز دے کہ جس سے ہمیں دنیا کا ہر خوف اور ہر ڈر ہمارے دل سے دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں کہیں پر بھی کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہے، سب کے حالوں پہ اپنا رحم نازل فرما اور الہی اپنی بے شمار مدد اور نصرت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے اور مزید ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔